نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں اور سامعین حضرات، آج سے باقاعدہ صراط مستقیم کورس کے اسباق کا آغاز کیا جاتا ہے۔ صراط مستقیم کورس کے اسباق میں سے پہلا سبق تعوذ کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اور تعوذ پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارک ہے۔ عقائد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایک عقیدہ ذکر کیا گیا ہے جسے یاد کرنا ضروری ہے۔ مسائل میں سے نجاست کے اقسام و احکام بیان کیے گئے ہیں، اور دعاؤں میں، مسنون دعاؤں میں سونے کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو 5 چیزیں: نمبر 1 تعوذ کے بارے میں قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 تعوذ کے بارے میں حدیث مبارک، نمبر 3 وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ، نمبر 4 نجاست کے اقسام و احکام، نمبر 5 مسنون دعا۔ پہلا سبق قرآن کریم کی آیت مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جس کا ترجمہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب آپ قرآن کریم کی قراءت کا ارادہ کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لیا کرے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کے حوالے سے حدیث مبارک، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56، کتاب الصلاۃ، باب متی یستعیذ میں حدیث مبارک ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کان یقول، یہ فرمایا کرتے تھے، قبل القراءۃ، قراءت سے پہلے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر فرما رہے۔ یہ حدیثی فعلی ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہے۔ کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا اس حدیث مبارک سے بھی ثابت ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 عقیدہ۔ عقیدہ نمبر 1 وجود باری تعالی۔ کوئی چیز بھی خود بخود وجود میں نہیں آتی، بلکہ وہ بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اللہ موجود، اللہ موجود ہے۔ مسائل میں سے نجاست کے اقسام و احکام۔ تو نجاست کسے کہتے ہیں؟ گندگی اور ناپاکی کو کہتے ہیں۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 نجاست حقیقی، نمبر 2 نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی وہ نجاست جو نظر آنے والی ہو، جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ، شراب وغیرہ۔ نجاست حکمی کسے کہتے ہیں؟ وہ نجاست جو نظر آنے والی نہ ہو،
جیسے بے وضو ہونے کی حالت۔ نجاست حقیقیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جس کی گندگی اور ناپاکی بہت زیادہ سخت ہو اور اس کی صرف تھوڑی سی مقدار معاف ہو، جیسے یہ آپ کے خدمت میں مثالیں پیش کی گئی، جیسے شراب، انسان کا پیشاب، پاخانہ وغیرہ، خون وغیرہ۔ اور اس کا حکم بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ انسان کے بدن پر لگ جائے یا انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو دیکھا جائے گا کہ یہ 1 درہم سے کم ہے یا 1 درہم کے برابر ہے۔ اگر 1 درہم سے کم ہو یا 1 درہم کے برابر ہو یہ نجاست غلیظہ تو یہ معاف ہے، اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو یہ معاف نہیں ہے۔ نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ وہ ناپاکی جس کی نجاست اور گندگی قدر کم ہو اور یہ نجاست اس کی زیادہ مقدار معاف ہو، اس کی زیادہ مقدار معاف ہو، جیسے حرام پرندوں کی بیٹ، تمام حلال جانوروں کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ میں داخل ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن پر لگا ہوا ہو تو کپڑے کا چوتھائی حصہ یا بدن کا چوتھائی حصہ اگر اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا، اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو یہ معاف ہے۔ نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ۔ اور نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ جس کی گندگی بہت زیادہ سخت ہو، نجاست خفیفہ جس کی گندگی قدر کم ہو، اور دونوں کا حکم بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ 1 درہم کے برابر یا کم معاف، 1 درہم سے زیادہ تو معاف نہیں ہے، اور نجاست خفیفہ چوتھائی حصے کے برابر یا زیادہ تو معاف نہیں ہے، چوتھائی حصے سے کم ہو تو لہٰذا یہ معاف ہوگا۔ نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے کے لیے دونوں شرطیں، نمبر 1 بدن یا کپڑوں پر جو گندگی لگی ہوئی ہے اس گندگی کو دور کرنا، ختم کرنا، مٹانا اس کو۔ نمبر 2 جس جگہ پر گندگی لگی ہوئی تھی اس جگہ کو اچھی طرح سے دھونا۔ فائدہ نمبر 2 کیا ہے کہ اشیاء مختلف ہے، اس لیے اگر یہ نجس ہو جائے تو ان کا طریقہ بھی مختلف ہوگا، اس کی نجاست زائل کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا۔ اگر ایسی چیز ہے جو گندگی چوس لیتی ہے تو اس کے زائل کرنے اور اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، نمبر 1 نجاست کو اتار کر 3 بار دھونا، اور نمبر 2 ہر بار اس کو نچوڑنا۔ کہ جو چیزیں گندگی نجاست نہیں چوستی تو اس کے صاف کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 بار دھویا جائے اچھی طرح نجاست دور کرنے کے بعد۔ تو یہ ہو گئے نجاست کے حوالے سے، گندگی کے حوالے سے مسائل۔ نجاست کسے کہتے ہیں؟ گندگی اور ناپاکی کو کہتے ہیں۔ نجاست کی 2 قسمیں، نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ اسے کہتے ہیں جو نظر آنے والی ہو، اور نجاست حکمیہ اسے کہتے ہیں جو نظر آنے والی نہ ہو۔ پھر نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں، نجاست غلیظہ جو بہت زیادہ سخت ہو گندگی میں، نجاست خفیفہ جو گندگی میں قدر کم ہو، اور دونوں کا حکم بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نجاست غلیظہ میں درہم کی بات ہے، نجاست خفیفہ میں چوتھائی حصے کی بات ہے، اور دونوں کے نجاست حقیقیہ کے زائل کرنے کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نجاست حکمیہ تو بے وضو ہونا ہے، لہٰذا اس کے زائل کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ وضو کیا جائے، تو نجاست حکمیہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اور دعا، 5ویں چیز دعا، تو دعا میں سے سوتے وقت کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 934، کتاب الدعوات، باب وضع الید تحت الخد الیمنی۔ لہٰذا بخاری شریف جلد نمبر 2 میں یہ دعا مذکور ہے، جب آپ سونے لگے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔